جناب کوئی انجینئر بیک ہے، جناب کوئی پلمبر بیک ہے، جناب کوئی جناب کرنڈی مین بیک ہے، جناب کوئی مستری بیک ہے، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے، شکل نہیں دیکھی بچوں نے اپنی ہے اوتھے بیٹھ کے بند کمرے گل کر رہے تھے میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندو کنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا، جنہوں گھر دو وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے۔ اے تے میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بیگ کے اندر کتابہ جناب کیڑا بن کے تے جناب چار یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی اے دین نو ڈھان والیاں گلاں۔ اور اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے الفاظ کا فرق ہے قرآن کے الفاظ میں اور بخاری کے الفاظ میں۔ مفتی صاحب قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، وہ الفاظ آپس میں میچ نہیں کرتے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں، ایک ہی طرح کی گفتگو ہے، وہ قرآن کا اسلوب ہے، بات پہنچانی تھی، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، ورنہ 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس آتا تو اللہ اور شیطان کی جو گفتگو ہے جس کا موڈ ہمیں نہیں پتا، وہ الفاظ تو ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، وہ الفاظ میں بھی فرق ہے، وہ الفاظ اسی اعتبار سے ہیں کہ جو ان صورتوں کی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ڈیوائن میوزک چل رہا ہوتا ہے، جسے میں ڈیوائن میوزک کہتا ہوں، ملکوتی غنا، تو وہ اس اعتبار سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، بات بالمفہوم ڈلیور ہوئی ہوئی ہے۔ تو حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تھوڑے مختلف الفاظ ہوں، قرآن میں مختلف ہوں، بات بالمفہوم ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے، بے وقت ساری باتیں درست ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے۔ اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبیک کو الگ کریں گے، یا رسول اللہ کو الگ کریں گے، یہ عربی لنگوسٹک کا اصول ہے، اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور نحو پڑھاتا رہوں، تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے۔ اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اتتے ہوندا ہے تے وہ کہندا ہے کہ لبیک دا سیگا انج نہیں، ساڈی مرضی ہے، جس طرح مرضی لبیک کے بھی ہے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا ہے؟ کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبیک پڑھ دینا، یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی ماننے کے۔ تو سعد رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے، جاؤ میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ۔ چلو ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے، عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے۔ تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے، جاؤ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ 4 جگہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر داخل ہوئے، سر مبارک سے کفن کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی، کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا، حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم میری طرف متوجہ ہو۔ ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا، جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد، وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں، اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر۔ الا
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. فإن محمدا قد مات. وصال شریف نہیں فرما گے. وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے، لیکن یہ یوز نہیں کیا. من کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں، کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا. کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں. یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی، اور کوئی حدیث نہیں لبھی، تو کولوں گلاں کرنا ہے. یہ کولوں ہی گل کی ہے نا، یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی. میرے تو بڑا کیڑا بریلوی ہے، میں انہاں دے مزاج سمجھنا وا. اوے تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تنوں اور کوئی گل نہیں لبھی، کولوں گلاں بڑھانا ہے. شرک سے ختم ہو چکے ہے. تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا، اس سے ہی سمجھ لیں، یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا، تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے. میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے. شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی، لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پہ اکتفا نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں. کولوں لفظ بنائے نے وصال شریف. بھائی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا ہے، وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا، یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے، تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا، گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے، اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہے، جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اچھا اندازہ کریں، صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر. وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی.
اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں, ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں, یہ کہتا ہے نہیں سانو دسو ساڑھے باپ بیانے کے کیا ہے, کیوں دسی اللہ دے بندے ہو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, ان کی باتیں کیوں بتائیں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں. چندے کھا رہے ہو رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو, لے رہے ہو تم بابے اپنے. اندازہ کریں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیچیوڈ. اگلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے, اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کرو گے, یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. میت کے الفاظ استعمال ہوئے, یہ نہیں ہوا کہ اے نبی وصال شریف فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, نہیں. انک میتون و انہم میتون, یعنی یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینا ہی کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے جو اولیاء کا سردار ہے, آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں, کبھی بایزید ہوتا تھا, پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا, اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین وہ ہیں. مستدرک للحاکم میں اس خطبے میں ایک اور آیت کا بھی ذکر موجود ہے, وہ سورۃ الانبیاء سے انہوں نے تلاوت کی کہ اے نبی اگر تمہیں مرنا ہے تو کیا تمہارے مخالفین ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آج تمہاری دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آیت بھی پڑھی, 3 آیات پڑھی. اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے, یہ کتابوں کا پیغمبر ہے, یہ کتابوں کے خلفائے راشدین ہیں, بابوں کے خلفائے راشدین نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات, جسے وہ وجدان کا معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے, یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے, جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں, ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. ہو گئی, the damage has been done. ہاں, فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. اور دوسرا ان کے پاس پتا کیا آپشن تھا, وہ جی اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ہمارے عالم ہے, صوفیاء کی باتیں چھوڑیں, اعلیٰ حضرت سے ثابت کریں. تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس میں لکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے, نعوذ باللہ, چشتی رسول اللہ والی کتاب. اگر تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو فارغ, اور اگر انہوں نے اگنورنس میں کیا تو ان کا علم غیب فارغ. سارے بابیاں دا علم غیب فارغ ہے. تو انو کئی سو سال تو پتہ ہی نہیں لگا تو بابیاں نے کہ لکھا ہے, انجینئر صاحب نے آ کے دسیا ہے. تو مجدد کون ہویا پھر؟ اور پھر تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کو 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے نہ دے, انگاہ مار کے مرید ہی ساڑ دے رہے. انہوں نے بھی یہی لکھا سبحانی ما اعظم شأنی, اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی, کیونکہ ان کے نزدیک وہ گستاخی بڑی ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چل جائے گی لیکن محمد کے لیے ہوشیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں تو انہوں نے لکھا, جب ان سے کسی نے پوچھا
کہ بازید یہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور اس پہ اس گستاخی کا اختتام نہیں، اس کے بعد اگلا جملہ بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو نکالو نا تذکرۃ الاولیاء سے اسے، ختم نبوت تحریک تو یہ ہے نا کہ پھر یہ بھی سب کچھ نکلے۔ لاہوری میں یہ پرنٹنگ پریس ہے جہاں یہ چھپ رہی ہیں دونوں کتابیں، ہشت بعیث بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، کشف المجوب بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، سبع سنابل بھی وہاں سے چھپ رہی ہے۔ دیو نا دھرنا ہوتے، کبھی نہیں دیں گے، انہیں سے تو چندے لے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ۔